اچھا یہ کیا ہوتا ہے تو ہو گیا ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج خان صاحب کی طرف سے کے پی کے حکومت اور علی امین گنڈاپور صاحب کے ایز اے چیف منسٹر کے پی کے پی ٹی آئی کے ہمیں ہدایات موصول ہو چکی ہیں. خان صاحب کی خواہش ہے کہ پاک کے پی کے کی حکومت میں تبدیلی کی جائے اور اس تبدیلی کی ابتدا خان صاحب کی خواہش کے مطابق علی امین خان گنڈاپور صاحب کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنا استعفیٰ دے دیں. خان صاحب کے ہدایات فارملی مجھے موصول ہو چکی ہے. خان صاحب کے ہدایات کے مطابق میرے علی امین گنڈاپور صاحب سے 3 مرتبہ بات ہوئی تھی ٹیلی فون پہ. میری پاکستان تحریک انصاف کے باقی لیڈران صاحبان سے بھی ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے. علی امین گنڈاپور صاحب نے مجھے بلایا کچھ ڈسکشن کے لیے. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے کہا ایز اے چیئرمین پی ٹی آئی میں اپنا استعفیٰ آپ کے حوالے کروں، جس کے لیے میں کے پی کے ہاؤس اسلام آباد آیا. میری اس سے تقریباً 1 گھنٹہ ملاقات ہوئی ہے. آئین کے آرٹیکل 130(8) کے مطابق وزیر اعلیٰ نے اپنا استعفیٰ اپنے ہاتھ سے گورنر کو بھیجنا ہوتا ہے. میں خان صاحب کی طرف سے اس بات کا مجاز نہیں ہوں کہ وزیر اعلیٰ سے خود استعفیٰ ایکسپٹ کروں. خان صاحب کی جب ہدایات ہمارے پاس پہنچتی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی، پولیٹیکل کمیٹی یا کوئی بھی اور کمیٹی اس بات کی مجاز نہیں ہے کہ اس کو رد کرے یا اس کی توثیق کرے، بلکہ سب کی ذمہ داری یہی ہے کہ ان ہدایات پہ منوان عمل کریں اور کروائیں. لہٰذا خان صاحب کے ہدایات پہ عمل ہوگا. علی امین گنڈاپور صاحب اب سے تقریباً آدھا گھنٹہ کے بعد پشاور کے لیے روانہ ہوں گے اور انشاءاللہ کل سمری کے تھرو اپنا ریزگنیشن گورنر کو بھجوائیں گے. خان صاحب کے ہدایات کے مطابق جو بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی سب لوگ سپورٹ کریں گے. ایک بات میں واضح کر دوں، پاکستان تحریک انصاف میں کوئی بھی فارورڈ بلاک نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا ہر ایم این اے اور ہم ایم پی اے سخت تکلیفوں سے گزر کے اس وقت سٹینڈ کرتا ہے. کروڑوں کی اپرے انہوں نے ٹکرائی ہیں. وہ خان صاحب کے ساتھ لائل ہے اور خان صاحب کے ووٹر اور سپورٹروں کی ووٹ کے ان کو قدر اور عزت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں. انشاءاللہ تعالی کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی 2/3 میجارٹی برقرار رہے گی. پاکستان تحریک انصاف کی کے پی کے میں 91 ایم پی ایز ہے. 91 ایم پی ایز متحد یکجا ہے اور خان صاحب کے ہدایات کے مطابق جو خان صاحب کے ہدایات ہوں گی اسی کے مطابق عمل درآمد کریں گے. وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ دینا چونکہ ایک آئینی مسئلہ ہے لہٰذا وہ پروسیس کا انتظار ضرور ہوگا، لیکن علی امین صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ وہ خان صاحب کے اعتماد تک ہی وزیر اعلیٰ تھے. میں نے ان کے ساتھ تفصیل سے بات کی ہے حکومتی امور پہ، پارٹی کے امور پہ، خان صاحب کے ہدایات پہ. میں علی امین گنڈاپور صاحب کے خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے دن رات اپنے پارٹی کے لیے، اپنی حکومت کے لیے، کے پی کے عوام کے لیے، چاہے وہ سیلاب کے وقت تھا، چاہے وہ پارٹی کے تحریکوں کے وقت تھا، انہوں نے وہ کردار ادا کیا کہ رہتی وقت تک انشاءاللہ تعالی دنیا یاد رکھے گی کہ کے پی کے میں ایسا بھی وزیر اعلیٰ آیا تھا جس نے اپنے ڈیفیسٹ کو سرپلس میں بدلا ہے اور انشاءاللہ خان صاحب کے ویژن کے مطابق صوبہ آگے بڑھے گا.
تبدیلی کرنا. خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ اپنے کیپٹن ہمیشہ اپنے کھلاڑیوں کو کہاں وہ کرتا ہے، کھیلتا ہے، اس کو کون سی ذمہ داریاں نبھاتا ہے، کس وقت وہ چینج لے کے آتا ہے. یہ کپتان کی ذمہ داری ہے، فرض ہے اور حق ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کے مطابق، خان صاحب کی ہدایات کے مطابق اپنے فرائض انجام دیں گے. یہ ایک بات پھر میں کہہ دوں، انشاءاللہ KPK میں صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی. ویسا یہ بتائیے گا کہ کیا علی امین گنڈاپور صاحب کو ہٹانے کی وجہ جو ہے علیمہ خان کے خلاف بیان ہے یا پھر وجہ کچھ اور ہے، اور سہیل افریدی کا تعلق خیبر سے ہے، کن چیز سے کسان ہوگا ان کو؟ دیکھیں، یہ کینڈیڈیٹ وہ کس کو خان صاحب نے نامینیٹ کیا ہے، سہیل افریدی صاحب کو. یہی ہمارے پاس ہدایات آئی ہیں، وہی ہوں گے ہمارے وزیر اعلیٰ. ابھی تک جو ہے خان صاحب کی ہدایتیں وہی ہیں. باقی جو علیمہ باجی ہے، نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے. خان صاحب نے اس کا ذکر نہیں کیا، جو ذکر ہی نہیں کیا. خان صاحب نے کبھی پہلے بھی ذکر نہیں کیا. خان صاحب ان مسائل میں نہیں پڑھتے، اس لیے وہ اسی وجہ سے نہیں ہے. لیکن لا اینڈ آرڈر سچویشن باقی ہے. لیکن ان اینی کیس یہ خان صاحب ہی کی ثوابدید ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا تھا، علی امین گنڈاپور صاحب اس وقت تک وزیر اعلیٰ رہیں گے جب تک اس کو خان صاحب کا اعتماد حاصل ہو. خان صاحب ایک سوال خیبر کے آپریشن کے حوالے سے تحفظات پائے جاتے تھے، اور وہ باہر کہہ چکے تھے کہ علی امین جو ہے وہ اس آپریشن کو رکوائیں. تو کیا یہ چیلنج جو ہے اب خیبر کا آپریشن جو ہے وہ نہیں؟ دیکھو، اس وقت ایک جو آپریشن تھا وہ باجوڑ میں تھا یا تیرا میں مقام پہ ہوا تھا. وہ جو آپریشن تھے وہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوئے تھے. پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ ہر اس آپریشن کی مخالفت کی ہے جس میں لوگوں کو ڈسپلیس کیا جائے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہمیشہ یہ بھی رہا ہے کہ دہشت گردی کو جس فارم میں بھی ہو اس کو ختم کیا جائے اور اس پہ سیاست نہ ہو. دہشت گردی کو ختم کرنا آئین کے مطابق انٹرنل ڈسٹربنس یا فورن ایگریشن وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. صوبائی حکومت نے کبھی کوئی ایسی پرمیشن نہیں دی تھی کہ اس لارج سکیل پہ آپریشن ہو جس سے لوگ ڈسپلیس ہو اور ڈسپلیس نہ ہو. اسی وجہ سے یہ ہم واضح کرے کہ خان صاحب نے علی امین گنڈاپور کی تبدیلی اس وجہ سے نہیں کی تھی کہ خان صاحب کی ہدایات کی ناکامی ہوئی ہے. یہ خان صاحب کی ثوابدید ہے. وہ کس بات کو بہتر سمجھتے ہیں، یہ ہم ان کا رائٹ سمجھتے ہیں. سارے لوگ انشاءاللہ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق سر آخر میں سر گنڈاپور کا سر ایک ملاقات کی ہے، ان کو مزید کیا رول تقدیم کیا گیا، ان کی اب کیا ذمہ داری ہے، خان کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، خان صاحب سے آج کی جو میری ملاقات ابھی جو میں ساتھ یہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں، علی امین گنڈاپور کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھو، علی امین گنڈاپور صاحب ہمارے ابھی ایز وی اسٹینڈ ایز اپ ناؤ وزیر اعلیٰ ہے. انہوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا ہے، پارٹی کے لیے پلے کیا، حکومت کے لیے پلے کیا ہے، سارے لوگوں کے لیے بڑا پلے کیا ہے. بلکہ اس کے بارے میں تو میں یہ کہہ دوں کہ جس وقت ہمارے پاکستانی سٹیزن آذربائیجان میں پھنس گئے تو انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹ سب سے پہلے، اس میں پنجاب کے بچے بھی آئے، سندھ کی بھی آئے، بلوچستان کی بھی آئے، KPK کی بھی آئے، وہ سب لوگوں کا ہے. اس کا ایک بہت اچھا رول ہوگا اور پارٹی کے مطابق. لیکن جہاں تک چینج ہونے کا تعلق ہے، خان صاحب کی ہدایات آئی اور ہم ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. دیر از نو کوشچن، نو ڈسکشن. خان صاحب کیوں چاہتے ہیں، جیسے خان صاحب چاہتے ہیں ہم ہمیشہ اسی طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں. محمد سہیل مرزا صاحب سر ایک کوشچن سر نومنتخب بیرسٹر صاحب، مشال یوسف سے بیرسٹر سیف کی ملاقات ہوتی رہی، اور یہ آفریدی جنہیں بلایا ہے سہیل آفریدی، یہ علی امین گروپ کا حصہ ہے. اور یہ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ علی امین کو گزشتہ 1.5 ماہ سے کہا جاتا رہا کہ آپ کو ہٹایا جا رہا ہے. انہوں نے ایک پلان کیا، بیرسٹر سیف کے مطابق ہمارے سورس کنفرم کر رہے ہیں، اور سہیل آفریدی انہی کے گروپ جو کہ آپ کے بہت کلوز سمجھے جاتے ہیں انہی میں سے لائے. یہ تو ایسا ہو گیا نہیں. دیکھو، میں سب سے پہلے اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی ایسے گروپ ہے جو حکومت میں بھی ایسے آپریٹ کرتے ہیں. اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے، بعض چیزوں پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ایگری کرتے، کچھ الفاظ، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہماری رائے ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا، کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، کوئی گروپ نہیں ہے.
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब की क़ियादत में मुत्तहद है। खान साहब हमारे चेयरमैन थे, वो चेयरमैन है, वो चेयरमैन रहेंगे, वो लीडर थे, वो लीडर है, चाहे वो जेल में हो चाहे वो जेल से बाहर हो। इसलिए हमारा एक ही लीडर है, उसकी हिदायत आती है और हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला KPK के अवाम सर मायूस नहीं आखिर में ये होगी। बताइएगा, आखिर में सर सुहेल मिर्जा साहब किसकी चॉइस है, खान साहब की या हलीमा की? नहीं देखो, ये ऐसी बात नहीं है, जो चॉइस होता है वो खान साहब ही की तरफ से आता है। कभी भी खान साहब के बहनों ने सियासत में कोई अमल दखल उनका नहीं रहा है, कभी उन्होंने चॉइस किसी की नहीं की। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। रिकन्फर्म करेंगे इस मैसेज को कि बानी पीपीए का मैसेज है। यस, मैं रिकन्फर्म करता हूँ, खान साहब ही का मैसेज आया हमारे पास और इसी पे मैंने बात की है और इसी के सिलसिले में मैंने ये बात Thank you, की। thank you. सैफ बार बार क्यों मिल रहे हैं? मेरी भी शायद कल मुलाकात हो जाए, मेरी मुलाकात की मरतबा से नहीं हुई, बट मैंने रिक्वेस्ट भी की है, आज तक मेरी मुलाकात नहीं हुई। कल कैसे बात कर रहे हैं, माइक पीछे रख दिया आप लोगों ने।